السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر شفقت فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کے نو اٹ اف یو ڈونٹ۔ اب میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں پچھلے بلاگ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی سائنس میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں، جو کہ اور یہ اس وقت دیے جب کہ ویسٹ تو ابھی بالکل ڈارک تھا۔ تو اسلام میں مسلمانوں میں جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے موٹیویشن کیا تھی، کس چیز نے ان کو پرووک کیا کہ وہ یہ کام کرے، سائنس کی طرف آئیں۔ تو جو میجر اور موسٹ امپورٹنٹ موٹیویشن تھی وہ تھی عباسی خلیفہ کی حکومت، اور یہ ہوتی ہے، یہ اس کا دارالحکومت بغداد میں تھا اور یہ 758 سے لے کے 1258 تک، اب آپ دیکھ لیں ذرا کہ یہ 5 صدیوں تک اوپر یہ محیط ہے، یہ جو عباسی خلیفہ ہیں یہ ان کے، اور یہ جو ہے یہ ان کا جو دور تھا، یہ سائنس اس نے بہت موٹیویٹ کیا، یعنی چونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتا تھا، وہ سائنس کو اور سائنٹسٹ کو اور سائنٹیفک نالج کو وہ سپورٹ کرتا تھا، اور کوئی لمٹ نہیں تھی اس پیٹرونیج کی جو کہ عباسیوں کے دور میں مسلمان سائنسدانوں کو ملی، جو ارلی اس کے تھے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا دارالحکومت بغداد تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بغداد کے اوپر پھر ہلاکو خان نے جب اٹیک کیا تھا تو اس نے سب سے پہلے ان کا کتب خانہ جلایا تھا، اور چونکہ اتنا زیادہ نالج جمع ہو چکا تھا مسلمانوں کے پاس، اتنا زیادہ نالج تھا کہ وہ جب اس نے جلایا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دریا میں جب بہایا گیا تو وہ اس کا پورا پانی سیاہ ہو گیا تھا، اتنی راکھ بنی تھی جب اس کو آگ لگائی گئی تھی۔ تو آپ ذرا تصور میں لائیں کہ بھئی وہ کیا علم ہوگا جس کو کہ جلا دیا گیا، اور جو یہ وہی جو میں آپ کو پیچھے سے بتا رہی ہوں، کن کن لوگوں نے، کتنے گریٹ نام تھے اسلام میں جنہوں نے وہ جنریٹ کیا، کتنی انہوں نے محنت کی، اور کیا کیا کچھ انہوں نے اس میں بتا دیا جس کے اوپر کہ سائنس جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ آج ریسرچ انہوں نے شروع کی ہے۔ تو جو ارلی رولر تھے جو عباسی کے، اس میں سب سے زیادہ جو مشہور و معروف نام جو ہے وہ ہے ہارون رشید کا، خلیفہ ہارون رشید، آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے تاریخ پڑھی بھی ہے، اور یا پھر جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہارون رشید جو ہیں وہ کون ہیں۔ اور پھر ان کے بعد آنے والے جو تھے وہ ابو جعفر عبداللہ المامون، یعنی خلیفہ مامون جو تھے وہ تھے اس کے بعد ہارون رشید کے بعد آنے والے، اور یہ تھے دونوں جنہوں نے جتنی بھی سائنس اس دور میں اسلامی دنیا میں انوینٹ ہوئی تھی، یا اس کے اوپر جو کام ہوا تھا، یا جو کچھ انوینشنز اس وقت ہوئی تھی، اس میں ان دونوں کی بہت بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا ان سارے بڑے بڑے ناموں کو جو میں نے اپنے پچھلے اس میں بتائے تھے، اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے انہوں نے دی تھی کہ وہ اس اپنے جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام کو وہ جاری رکھیں، کیونکہ یہ دونوں سمجھتے تھے کہ اس کام کی سگنیفیکینس جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے۔ جو کام کر رہے تھے ان کو تو بہرحال پتہ ہی تھا، اور تبھی تو وہ کام کر رہے تھے۔ اچھا، اب جو ہارون رشید کے دور میں جو سب سے بڑا ایک کارنامہ ہوا وہ یہ تھا کہ بیت الحکمت ایک وہ لکھی گئی کتاب لکھی گئی جس کو ہاؤس آف وزڈم بھی کہتے ہیں، اور یہ ساری بیس کرتی تھی ٹرانسلیشنز جو کہ عربک میں کی گئیں اس کام کو، یعنی جو کہ ایرسٹوٹل نے کیا تھا، گالا نے کیا تھا، پرشین اور انڈین اسکالرس نے کیا تھا، ان ساروں نے جو کام اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے کیا ہوا تھا نا، اس کو ان لوگوں نے عربی میں، یعنی ایون وہ پرشین میں ہے، ہندی میں ہے، گریک میں ہے، یا کسی بھی لینگویج میں ہے، انہوں نے اس کو بیت الحکمہ میں اس سارے کے سارے نالج کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر دیا عربک میں، اور چونکہ عربک میں جب ٹرانسلیٹ کیا تو پھر باقی کے جو لوگ تھے جن کی یہ زبانیں نہیں تھی ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا، دارالحکمہ جو ہے یہ بہت بڑا کام تھا جو کہ ہارون رشید کے دور میں ہوا۔ اس کی سگنیفیکینس کو ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے کہ کیا تھی اس وقت کے لیے۔ اور یہ جو دارالحکمہ ہے یہ ملٹی کلچرل ہے، یعنی اس میں صرف ایک ایسپیکٹ کے اوپر نالج نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسٹرونومرز بھی تھے، اس میں میتھمیٹیشینس بھی تھے، اس میں فزسسٹ بھی تھے، اس میں اور یہ سارے جو تھے یہ انڈین اوریجن کے بھی تھے، نیسٹورن یعنی کرسچنز بھی تھے، اور مسلمان بھی تھے، اور اس میں ایسٹرونومرز بھی تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ تھے۔ دارالحکمہ صرف ایک کا کام نہیں تھا، ان سارے لوگوں ان کو اکٹھا کس نے کیا؟
ان کو موٹیویٹ کس نے کیا؟ وہ تھے ہارون رشید، جو کہ اسی کو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عباسی خلیفہ کے سب سے پہلے رولر تھے. انہوں نے یہ کیا اور ان کی ایفرٹ کی وجہ سے یہ سارا ٹرانسلیٹ ہو گیا عربک میں. اور پھر جب عربک میں ٹرانسلیٹ ہوا تو پھر مسلمان جو کہ عربک کے علاوہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے، پھر ان کو بھی سمجھ آ گئی اور پھر وہاں سے اگلا ایرا جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے. اب ایشنٹ گریک جو ہیں، یعنی جو اسکالر تھے جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، انہوں نے یہ پرزرو کر لیا. اور اس کے بعد اس میں گریک سائنٹسٹ بھی تھے، جس میں کہ یہ ایرسٹاٹل اور گلین وغیرہ جو تھے، یہ سارے کے سارے وہ تھے. گریک میتھمیٹیشین تھے، وہ فادر تھے اس کے جیومیٹری کے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جتنا کا سارا کام جو ہارون رشید کے دور میں مختلف زبانوں میں پڑھا ہوا، مختلف لوگوں کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربک زبان میں، یہ پھر باعث بنا اس نالج کا جو کہ بعد میں کریٹ کیا انہوں نے الجبرا کے اس میں بھی، ٹریگنومیٹری میں بھی اور آپٹکس میں بھی، جو کہ اس کے بعد آنے والے مسلمانوں نے کام کیا، وہ جو کہ عربی زبان اس وقت نہیں جانتے تھے. اور جب وہ عربی زبان میں سارے کا سارا نالج جو گریک میں تھا یا کسی اور پرشین میں تھا یا کسی اور لینگویج میں تھا، وہ جب ٹرانسلیٹ ہوا تو پھر ان کا ویژن اور بھی زیادہ براڈ ہو گیا اور انہوں نے مزید اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. اب ہارون رشید کے دور میں جو پبلک لائبریریز جو تھیں ان کو مسجدوں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا. یہ آج بھی جو ہے نا ہمارے اسلامک ورلڈ میں یہ بہت دفعہ یہ بات سجیشن بھی دی جاتی رہی ہے کہ جو ہماری بہت بڑی ہے مسجد نبوی ہے اور جو ہماری مسجد حرام ہے، ان کے ساتھ آپ اسلامک لائبریریز جو ہیں ان کو اٹیچ کر دیں، تاکہ لوگ آتے ہیں ہر سال، لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، تو وہ ان لائبریری سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں. لیکن سم ہاؤ وہ لائبریریز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ابھی تک اٹیچ پر سے نہیں ہو سکی ہیں. اب یہ جو کہ ان کے ساتھ اٹیچ تھیں، مسجدوں کے ساتھ تھیں، لوگوں کو ایکسیس بھی تھا اور ان لائبریریز میں بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ آف نالج تھا. اور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ باعث بنا اسلام کو بھی سپریڈ کرنے میں اور اس سائنس کو بھی جو کہ مسلمان اس وقت اس کے اوپر کام کر رہے تھے اس کو سپریڈ کرنے کا باعث بنا. تو گریک فلسفی جو ہے اور اس کو بھی اس نے مسلم ورلڈ میں سپریڈ کیا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ مسلم ورلڈ میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ عربک سپیکنگ تھے، جو نہیں تھے تو انہوں نے گریک فلسفی کو جب ٹرانسلیٹ کیا عربک میں تو ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ آئی اور وہ بھی گریک فلسفی جو ہے وہ بھی مسلم ورلڈ میں سپریڈ ہو گئی. چونکہ اب کامن لینگویج ہو گئی تھی، عربک کامن لینگویج تھی، کامن ریلیجن تھا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تھے، اور وہ سارے پھر فلرش کیے. اس سارے جو یہ جو ایکٹ تھا نا سارا کہ اس کو آپ لائبریریز کو اٹیچ کر دیں ماسک کے ساتھ، پھر ان کو ایکسیس دے دیں لوگوں کو، اور اس میں وہ بکس پڑھی بھی ہیں جو کہ عربی میں نہیں تھی، ٹرانسلیٹ ہو کے عربی میں آئی تھی، یعنی دوسروں کا جو نالج تھا وہ بھی ان لوگوں کو، اس طرح یہ سارا کچھ فلرش ہوا. اور جب ان کو گریک فلسفی کا پتہ چلا، ان کے سارے جو وہ تھے نا، یعنی کیا کیا خوبیاں ہیں اس میں، وہ جب لوگوں کو پتہ چلی تو اس نے پھر ریلیشنز کو بھی انکریج کیا اور ٹریڈ کو بھی انکریج کیا، اور اسلام میں اور جو یہ تھا سائنٹیفک آئیڈیاز جو تھے ان کو بھی فلرش کیا. اور یہ سب کچھ اسلامی دنیا میں پھیلا اور گریک میں بھی پھیلا، گریک جو دنیا تھی، جو گریک اسپیکنگ دنیا تھی، اس میں بھی پھیلا. اب یہ جو اسپریڈ آف نالج تھا یہ انفارمل تھا بالکل، یعنی کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی ایسا نہیں تھے، بکس پڑھی ہوئی تھی، لوگ پڑھتے تھے اور پھر وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے. اور یہ وربل کمیونیکیشن جو تھی وہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے درمیان، اس سے یہ جو تھا وہ ساری چیزیں جو تھیں یہ پھر سپریڈ ہوئی، یعنی انفارمل تھا. اس کے بعد ہاسپٹلس کے اندر جو اسٹوڈنٹس آتے تھے لرن کرنے کے لیے اباؤٹ میڈیسن، اور وہ جو پریکٹیکل سیٹ اپ وہاں پر بنے ہوئے تھے، اس کے تھرو بھی جو مسلم اسٹوڈنٹس تھے یا جو بھی کوئی دوسرے اسٹوڈنٹس تھے، جو بھی کوئی آتے تھے وہاں پر، ان جو اسلامک ورلڈ میں جو ہاسپٹلس بنے ہوئے تھے یا جو ایسٹرونومیکل آبزرویٹریز تھی اور جو اکیڈمیز تھیں یہ ان ہاسپٹل کے ساتھ یا ان آبزرویٹریز کے ساتھ، وہاں پر جو اسٹوڈنٹس آتے تھے وہ بھی اس کو سیکھتے تھے، پھر وہ آپس میں جب کمیونیکیٹ کرتے تھے تو وہاں سے بھی یہ جو سارے کا سارا جو ہے یہ سپریڈ ہونا شروع ہو گیا تھا نا، اسلامی دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی. عباسی خلیفہ کی پیٹرونیج تھی، ہارون رشید کا دور تھا، خاص طور پہ یہ بہت بڑی موٹیویشن تھی ان کے لیے، چونکہ ان کا سپورٹ کرنا جو تھا وہ ایک تھی. لیکن دوسری جو موٹیویشن تھی اس کے علاوہ وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ جو یونیورس ہے وہ کریٹ کی ہے اللہ نے اور وہی اس کو سسٹین بھی کرتا ہے. تو ان کے اندر پھر یہ
ایک خیال آیا کہ بھئی ہمارے لیے یہ ایک اوبلیگیشن ہے کہ ایک جو کائنات ہے وہ ہمارے لیے کریٹ کی گئی ہے، یہ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں، تو ہم کیوں نہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی کریشن کی وجہ کیا تھی یا یہ کیوں کریٹ کی گئی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے لیے یہ کریٹ کی گئی، اور پھر اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے۔ یہ ایک کیوروسٹی تھی جو ایک بہت بڑی موٹیویشن بنی اسلامک سائنٹسٹس کے لیے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ جاننے کی کوشش کریں۔ یہ کیوروسٹی بھی ان کو سائنس کی طرف لے آئی کہ جو کائنات ہمارے لیے تخلیق کی گئی، ہم جانیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا چیز اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ عباسی خلیفہ کے دور میں ایک اور ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ آئے تھے یا فلسفر کہہ لیں، وہ تھے الرازی، آپ نے یہ نام بھی سنا ہوگا۔ یہ فزیشین تھے ایکچولی، بہت بڑے، یہ گریٹسٹ فزیشین ان دی ہسٹری جو ہے نا وہ الرازی جو ہیں وہ ہو کے گزرے ہیں، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، اور ان کی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہے ان دی فیلڈ آف میڈیسن میں، کیمسٹری میں، فلسفی میں، اور ان کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ، الرازی کا کام جو بہت زیادہ اسٹڈی کیا گیا ہے مسلم ورلڈ میں بھی اور باقی لوگوں میں، گریک ورلڈ میں بھی اور باقی لوگوں میں بھی۔ خاص طور پہ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، یعنی یہ وہ آدمی تھا جس کی کہ باقی تو جو پہلے والا نالج جنریٹ ہوا تھا وہ عربک میں ہوا، لیکن اس نے جو نالج جنریٹ کیا وہ دوسری اس میں لینگویجز میں جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ ہوا، اور یہ جو اعزاز ہے یہ الرازی صاحب کا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے اپنی لینگویج میں اپنے لوگوں کو انہوں نے پڑھایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ عباسی خلیفہ میں ہوا، لیکن جو ہی عباسی خلیفہ کا ڈاؤن فال آیا تو وہ بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ بنی اسلامک ورلڈ کے لیے کہ ان کی سائنس کا ڈیکلائن جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ڈیکلائن کیوں شروع ہوا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ الرازی کا کام جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوا اور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھانا شروع کیا انہوں نے اپنی لینگویجز میں پڑھ کے، اس میں انگلش بھی تھی، گریک بھی تھی، اور یہ سارے ویسٹرن سائنٹسٹ تھے۔ تو کیا ہمارے مسلمانوں کے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے پرووک کیا تھا ویسٹرن ورلڈ میں سائنس کو؟ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گی کہ یہ حقیقت ہے کہ اسلامک سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے ہی پرووک کیا تھا ویسٹرن ورلڈ میں سائنٹیفک آئیڈیاز کو اور سائنٹیفک کلچر کو انہوں نے پرووک کیا تھا۔ لیکن عباسی خلیفہ کے ڈاؤن فال کے بعد جو ہے نا وہ سائنس کو کافی جھٹکا لگا، خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں، لیکن یہ صرف جو ہے یہ اسلامک اس کو ماڈرن سائنسز کو، جو فلسفی تھی، تھیولوجی وغیرہ تھی، اس کو کوئی جھٹکا نہیں لگا۔ جو ماڈرن سائنسز جو اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں فلرش ہونا شروع ہو گئی تھی ان کو پھر عباسی خلیفہ کے بعد یہاں جھٹکا لگا۔ آپ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جب پیٹرونیج ختم ہو گئی تو اس کو جھٹکا لگا، لیکن ماڈرن سائنسز کو جو کہ شروع ہو چکی تھی ویسٹرن ورلڈ میں اور جس کو پرووک کیا تھا اسلام نے۔ آپ کو یہ اگر پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ نیکسٹ ولاگ جو ہے وہ بہت مزے کا ہے، اور وہ وہی ہے کہ کیا ہم نے اسلامک سائنٹسٹ نے اس کو پرووک کیا تھا ویسٹرن ورلڈ میں سائنٹیفک رجحانات کو۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔